محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل مشہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوشنودی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہا کرتی تھی جس کے صرف ایک ہی لڑکا تھا. ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا. سنارن نے کنویں کے قریب لڑکے کو بٹھا کر کہا کہ میں پانی بھر لیتی ہوں. کنویں کے دوسری طرف جو ہے ایک کمہار رہتا تھا جس کا آبا اس وقت خوب روشن تھا. سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا. واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا. جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردوں پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی پتہ نہ چلا، کوئی سراغ نہ ملا. شام ہونے لگی، یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آبے میں گر کر جل گیا ہے. یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا. عالم خوشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور فرماتی ہیں کہ اے خاتون، تو اپنے بچے کے لیے اس قدر پریشان نہ ہو. تو نیت کر لے کہ جب میرا بچہ کمہار کے آوے سے زندہ کھیلتا کودتا سلامت چلا آئے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنوں گی. سنارن نے فوراً ہی عالم خوشی میں منت مان لی. جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ لڑکا ہنستا کھیلتا کودتا چلا آ رہا ہے. اجازت جناب سیدہ اس کے لباس پہ اور اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی گھر گئی اور شیرنی لے کر آئی اور پھر اس کے بعد پڑوسیوں سے کہا کہ میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ کی کہانی سن لو. لیکن ہر شخص نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت ہے کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں. سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی. ابھی وہ کچھ دور ہی چلی تھی کہ دیکھا اس نے وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آپ نے سنارن سے فرمایا کہ اے بی بی تو اتنی پریشان نہ ہو، میں کہانی کہتی ہوں تو سن. پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا. اس یہودی کی لڑکی کی شادی تھی. وہ یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور عرض کی کہ آپ اجازت دیں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی. رسول خدا نے فرمایا کہ حضرت علی سے اجازت لے لو. اس کے بعد وہ حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے شیر خدا، میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے گھر تشریف لے جائیں تاکہ میری عزت بڑھ جائے. آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں. اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر دستک دی اور آواز دے کر کہا کہ اے بنت رسول، میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس شادی میں آپ شرکت کریں تاکہ میری عزت بڑھ جائے. آپ نے فرمایا کہ رسول خدا اور شیر خدا سے اجازت لے لوں تو چلوں. تو یہودی نے عرض کی کہ میں دونوں کی خدمت میں گیا تھا لیکن دونوں نے آپ ہی کو مختار کیا ہے. یہ سن کر جناب سیدہ متفکر ہو گئی. اتنے میں رسول خدا خود تشریف لے آئے. جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہوا ہے، اس کے گھر میں جاؤں نہ جاؤں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی جو تمہاری مرضی ہو، تمہارے اختیار میں. آپ نے فرمایا بابا جان آپ دیکھیے آپ کی سخت توہین ہوں گی، وہاں کی عورتیں تو عمدہ نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور بابا میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں. رسول خدا نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود. مگر پروردگار عالم کو یہ کب منظور تھا کہ رسول کی دختر یہودی کی بیٹی کی شادی میں جائے اور وہاں خدا نخواستہ اس کو محرومی ہو یا اس کے لیے باعث شرم ہو. یہ سوچتے ہی ابھی جناب سیدہ اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے قرآن جنت کو آسمان سے نازل کیا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن جنت آسمان سے نازل ہوئی زیورات و خلت کے ساتھ اور جناب سیدہ کو تمام زیورات و خلت سے آراستہ کیا اور کس طرح اپنا جلوس لے کر نکلی کہ کچھ حوریں دائیں، کچھ بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے. اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی.
جو ہی آپ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور اتنی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی مرد عورت جتنے بھی تھے وہاں پر بی بی کا یہ جوش ولولہ دبدبا دیکھ کر سب بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ اب تو وہاں کے لوگ سب پریشان ہو گئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اے پروردگار میں تیرے رسول کی دختر ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی بیٹھی، اللہم صلی علی محمد اور کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد رسول خدا رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ اب آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اس طرح سے صدقہ دل سے وہ مسلمان ہو گئی۔ آپ کا یہ اعجاز دیکھ کر وہاں کے 500 یہودی مرد عورت مسلمان ہو گئے۔ سب نے آپ کو نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا اور ایک خادمہ کو آپ کی کنیزی میں دیا۔ آپ واپس اپنے دولت خانے پر تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا اور شیر خدا سے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اتقاء سے سنتی رہی۔ درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو، ہم شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا تو چلتے چلتے شہزادی اور وزیرزادی دونوں نے کہا ہم بھی جائیں گے۔ لہٰذا تمام لشکر روانہ ہو گیا۔ پھر یہ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، وہیں اس لشکر والوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ کچھ لوگ خیمے نصب کرنے لگے، کچھ لوگ ناشتہ کرنے لگے اور کچھ لوگ سستانے لگے۔ اتنے میں زور سے آندھی چلی کہ تمام لوگ اڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آندھی بند ہو گئی تو آہستہ آہستہ تمام لشکر اسی جگہ پر آ کر واپس جمع ہونا شروع ہو گیا۔ تقریباً تمام لوگ لوٹ آئے لشکر میں جتنے بھی تھے، لیکن شہزادی اور وزیرزادی کا کہیں پتہ نہ لگا۔ یہ دونوں لڑکیاں اس ہوا اور آندھی کے زور سے ایک پہاڑ پر جا کر گری اور وہاں پر جا کر پہاڑ پر جب گری تو انہوں نے روتے روتے غش ہو گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگیں کہ پروردگار عالم ہم کیا کریں، روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب اسی جنگل میں بادشاہ نے جب دیکھا کہ وزیرزادی اور شہزادی کا کہیں پتہ نہ لگا، جنگل میں ہر جگہ ڈھونڈا ہے لیکن نہیں ملے، تو واپس سے اپنے دارالسلطنت کو واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اسی جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی ختم ہو گیا، کہیں تم پانی تلاش کرو۔ وزیر تلاش یاب میں وہاں سے نکل کر ہوا چلنے لگا اور چلتے چلتے وہ اسی پہاڑی پر پہنچا جس پر کہ یہ دونوں لڑکیاں تھیں۔ وزیر ان لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ لڑکیوں تم کون ہو، کہاں کے رہنے والی ہو، اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو۔ لڑکیوں نے تمام قصہ سنایا کہ اس طرح ہم اپنے والدین سے چھوٹ گئے ہیں۔ وزیر فوراً واپس بادشاہ کے پاس گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم فوراً مائع سامان اور سواری کے پہاڑ پر جاؤ اور لڑکیوں کو اپنے ہمراہ میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ وزیر مائع سامان اور سواری کے پہاڑی پر پہنچا اور اس کے بعد جب یہ لڑکیاں پہاڑ پر جا کر گر گئی تھی تو عالم غشی میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ تشریف لائی ہیں، اللہم صلی علی محمد، اور فرماتی ہیں کہ لڑکیوں تم اتنی پریشان نہ ہو، تم منت مان لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنیں گے۔ ان لڑکیوں نے فوراً ہی عالم غشی میں منت مان لی۔ جب ہوش آئی تو دیکھا کہ وہ وزیر وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ وزیر میں سامان اور سواری کے وہاں پر آیا اور لڑکیوں سے کہا کہ اے لڑکیوں اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو میرے ہمراہ چلو۔ لڑکیاں فوراً راضی ہو گئی۔ وزیر ان کو اپنے ہمراہ لے کر بادشاہ کے پاس آیا۔ وہ بادشاہ ان کو لے کر واپس اپنے دارالسلطنت کو چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد پہلے بادشاہ کو اطلاع ملی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں ان کی لڑکیاں موجود ہیں، تو پہلے بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے نام خط لکھا کہ آپ ہماری بچیوں کو رخصت کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
دوسرے بادشاہ نے پہلے بادشاہ کو جواب میں خط تحریر کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنے لڑکے سے میری لڑکی اور وزیر کے لڑکے سے وزیر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا منظور فرما لیں۔ پہلے بادشاہ نے یہ بات منظور کر لی اور دوسرے بادشاہ نے لڑکیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر انتہائی خوش ہوئیں اور حسب سابق شاہی محلات کی چہل پہل میں گم ہو گئیں، کہانی سننا یا سنانا بالکل بھول گئیں۔ سامان شادی ہونے لگا اور مقررہ تاریخ پر شادی ہو گئی۔ اب یہ دونوں لڑکیاں دلہنیں بن کر سسرال چلیں۔ اتفاق وقت کے ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہ رہ گیا، راستے میں شام ہو گئی تو اس بادشاہ نے کہا اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں سے محل سے جو اس کا سامان رہ گیا وہ لے آؤ۔ وزیر گیا تو جا کر کیا دیکھتا ہے کہ جہاں محل تھا وہاں میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فوج ہے، میدان میں صرف وہ لوٹا رکھا ہوا ہے جس کے لیے وہ گیا تھا۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ اس لوٹے کو حاصل کر لے، لیکن جیسے ہی اس لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا اس لوٹے میں سے ایک سانپ پر نکال کے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ لوٹا حاصل کر لے، آخر کو مجبور ہو کر واپس اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو سن کر بہت حیرت ہوئی، وہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا لڑکیوں کے پاس گیا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم جادوگر کی لڑکیاں ہو، یہاں تک آنے میں یہ گل کھلائے، گھر تک جانے میں کیا کرو گی؟ اس وقت میں تم کو قید کرتا ہوں، صبح قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا واپس چلا گیا۔ جب لڑکیوں نے یہ سنا کہ کل ہمیں قتل کر دیا جائے گا تو وہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کے گلے مل کر رونے لگیں اور کہنے لگی خداوند عالم ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا، کل شادی ہوئی، آج قید خانے میں ہے اور صبح کو قتل کیے جائیں گے، پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا۔ یہ کہہ کر وہ بہت رونے لگی۔ اسی طرح پھر روتے روتے وہ دونوں لڑکیاں بے ہوش ہو گئی۔ پھر عالم غیشی میں وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئی۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآلہ اور کہنے لگی لڑکیوں تم نے پہاڑ یاد کرو کہ تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنیں گے۔ دیکھو تم نے کہانی نہیں سنی، بدعہدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ تم پر عذاب نازل ہوا۔ اب تم اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ تو لڑکیوں نے کہا کہ قید خانے میں ہم کس طرح سے کہانی سنیں، ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ ہم شیرینی منگوا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اٹھو گی تو تمہارے آنچل سے پیسے گریں گے، تم ان سے کسی بھی طرح سے شیرینی منگوا لینا۔ جب ان کی آنکھ غش سے کھلی تو انہوں دونوں نے ایک دوسرے کے خواب کی تصدیق کی اور دونوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی دیکھا ہے، میں نے بھی یہی دیکھا۔ اتنے میں ان کے آنچل سے پیسے گر گئے، انہوں نے کسی بھی تدبیر سے شیرینی منگوا لی۔ اس کے بعد صبح کو جلاد آیا اور لڑکیوں کے قتل کے لیے لے جانے لگا تو دونوں لڑکیوں نے اپنے ہنا آلود ہاتھ باندھ کر کہا کہ پہلے بادشاہ سے کہیے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے محل میں دیکھ لے کہ وہاں کی کیا حالت ہے، اس کے بعد ان کو اختیار ہے۔ بادشاہ نے اس کو منظور کر لیا اور اسی وزیر کو بھیجا جس کو کہ پہلے بھیجا تھا، وہ گیا اور اس نے آ کر واپس کہا کہ بادشاہ سلامت، ہر چیز اسی طرح موجود ہے۔ بادشاہ پھر لڑکیوں کے پاس آیا، کہا کہ یہ کیا حقیقت ہے مجھے بتاؤ۔ ان لڑکیوں نے تمام حقیقت بتائی کہ ہم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی نہیں سنی تھی، اسی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نازل ہوا تھا، لیکن ہم نے قید خانے میں کہانی سن لی ہے تو لہٰذا یہ عذاب ہم پر سے اتر چکا ہے۔ بادشاہ نے اس کو یقین کر لیا اور لڑکیوں کو جو شہزادی اور وزیرزادے کی دلہنیں تھی رہا کر دیا۔ پروردگار عالم جس طرح سے سنارن کی مراد پوری ہوئی، بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جملہ سننے والوں کی سب کی مرادیں پوری کریں۔ بار الہ کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ اس کہانی کے صدقے میں بی بی سیدہ سے التجا ہے کہ تمام بیماروں کو شفا دے الہی آمین۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے، الہی آمین۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار عالم جن کی روزگار ختم ہو چکا ہے ان کے روزگار کو بحال کر دے۔ الہی بار آمین۔ الہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے۔ الہی آمین۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد